بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلام ہو آپ پر اے فرزند رسول خدا، سلام ہو آپ پر اے اوصیاء کے سردار کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے سیدۃ نساء العالمین کے فرزند، سلام ہو آپ پر اے ہمارے مولا و آقا ابا عبداللہ، سلام ہو آپ پر اے خون خدا، ہمارا سلام ہو آپ پر اور آپ کے فرزندان پر اور آپ کے ان مخلص انصار پر جنہوں نے اپنی خون سے کربلا کو حیات بخشی۔ ہمارا سلام ہو اس ننھے سے گلوئے مبارک پر جسے نہر کیا گیا، ہمارا سلام ہو خشک اور مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر، ہمارا سلام ہو خاک آلودہ رخساروں پر، ہمارا سلام ہو اس ریش مبارک پر جسے خون سے خضاب کیا گیا، ہمارا سلام ہو ان سر بریدہ لاشوں پر، ہمارا سلام ہو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جسموں پر، ہمارا سلام ہو ننھے رخساروں پر کہ جن کی رنگت بدلتی رہی۔ سلام کہ جب تک ہم باقی ہیں، سلام جب تک یہ لیل و نہار باقی ہیں۔ ہم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ آج کے دن سید الشہداء اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں کے عوض مجلس عزا یوم حسین بزم عزا منعقد کر سکیں اور آپ کی دی جانے والی قربانیوں سے سبق اور رموز حاصل کر سکیں۔ میں ملتمس ہوں ان افراد کے جو پیچھے کی جانب بیٹھے ہیں، آگے کی جانب تشریف لے آئیں۔ وہ عزاداران جو باہر راہداری میں موجود ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ہال کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ میں اب دعوت دوں گا بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز کے ساتھی جناب میثم عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل پرغم کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، وہ جو نیکی کرے گا اس کا نفع اس کو ہی ہوگا، اور وہ جو برائی کرے گا اس کا نقصان بھی اس کو ہی ہوگا۔ پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہماری گرفت نہ کر، اے پروردگار ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک و سرپرست اعلیٰ ہے، کافروں کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد فرما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ساکن کربلا۔ امام حسین علیہ السلام اس عالم کی شیرین ترین خلقت کا نام ہے۔ ذرا اس دہے کی جانب نگاہ کیجئے، کون ہے جس کے اس عالم میں اس قدر فدائی، اس قدر عاشق؟ کون ہے جس کی اتنے دلوں پر آج حکومت ہے؟ نہیں، تھوڑا اور نیچے کی جانب آتے ہیں۔ وہ کون ہے کہ جس کی اس کائنات میں اتنی ملکیت، اتنی زمینیں، اتنے عزاخانے، اتنے حسینیے، اتنی امام بارگاہیں ہیں؟ وہ کون ہے جس کے نام پر اتنی زمینیں وقف ہیں؟ وہ کون ہے جس کا اتنا ذکر اس عرض پر ہو رہا ہے؟ یقیناً یہ سب اس لیے ہے کیونکہ آپ اس کائنات کی شیرین ترین خلقت ہے۔ صاحب ازا وارث حسین آقا و مولا امام زمان علیہ السلام اور آپ تمام شرکائے محفل کے حضور، اس دہے محرم کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا ہمارے BIS کے موجودہ بیچ کے ساتھی حافظ سید شاہزیب علی زیدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوگواران امام حسین علیہ السلام کی سماعتوں کے حضور سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ السلام علیکم۔ سلام کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے
صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نہ کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر، ہر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، اور پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، ہے کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، اور بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری روست کے وقت، اور بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری روست کے وقت، اور پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ارے ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی
ہے صدا بھائی حسین. بارہ دیگر نعرے صلوات. محترم شرکا، یہ یوم حسین گزشتہ 2 سالوں سے جاری ایک موضوع کا تسلسل ہے جس کا عنوان ہے دور حاضر کا خیمہ حسینی. آج اس سلسلے میں گفتگو کا تیسرا حصہ پیش کیا جائے گا اور جس کا موضوع ہوگا کہ کس طرح ایک مہدوی معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے کہ منتقم خون حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا سکیں. وہ ظلم، وہ دہشت و وہ بربریت جو کربلا کے میدان میں 1400 سال قبل ڈھائی گئی، اس کا بدلہ لیا جا سکے. وہ مقصد جس کے خاطر حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور کربلا کی سرزمین پر آئے، اس مقصد کا حصول کیا جا سکے، اس نظام کو عملی طور پر نافذ کیا جا سکے. کیونکہ آج بھی وارث حسین کی نگاہیں ہماری جانب حسرت کی طرح حسرت کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ کب ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ میں ظہور کروں. عزیزان گرامی، انشاءاللہ اگر دامن وقت میں گنجائش رہی تو اس سیمینار کے آخر میں مختصراً سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوگا. ہمارے والنٹیئرز آپ کے درمیان موجود ہوں گے. آپ میں سے جو حضرات موضوع سے متعلق عنوان کے اوپر سوالات کرنا چاہیں وہ کاغذ اور قلم کے ذریعے سے اسے لکھ کر ہمارے والنٹیئرز تک پہنچا دیں. سوال و جواب کے بعد انشاءاللہ مصائب کا بیان ہوگا اور اس کے بعد ایک نوحہ بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں دعوت خطاب دوں گا حجت الاسلام والمسلمین سید علی افضال رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس سیمینار سے خطاب فرمائیں. آقا کی صحت و سلامتی محفل کی نورانیت میں اضافے کی خاطر بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام لکم فی اسوہ. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. ممنون اکرام و خواہران محترم، عنوان جو یوم حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا قرار پایا ہے مہدوی معاشرے کی تشکیل. سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات لائق تحسین ہیں کہ آپ حضرات گزشتہ 22 سالوں سے دین کی اس خدمت کے لیے کوشاں ہیں اور خود مہدوی معاشرے کے لیے یہ ایک اہم کردار ہے کہ جو ادا کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال بہتری کی گنجائش ہر میدان میں ہے اور اسی بہتری کی گنجائش کی وجہ سے ہم ترقی کے منازل کو طے کرتے ہیں. درود پڑھتے مل کے محمد و آل محمد. درست یا لگا دینا جو بھی.
پھر ایک صلوات پڑھے گا مل کے محمد و آل محمد۔ آپ برادران و خواہران کے سامنے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کو نقل کیا، اور یہ فرمان امام حسین علیہ السلام جب خط لکھا تھا تو اس خط میں تحریر کیا تھا۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لکم فی اسوہ، تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ موجود ہے۔ اسی لحن کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے کہ جس کو قرآن مجید استعمال کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام منیت کی اس منزل پر ہیں جس کے بارے میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من حسین، لہٰذا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب نسبت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لکم فی یا اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ موجود ہے۔ اگر ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قیام کی طرف توجہ کریں تو یہ قیام جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہراً 61 ہجری میں انجام دیا، جس کا آغاز 60 ہجری کے رجب سے ہوا، لیکن اگر آپ اس قیام کے مقدمے کے بارے میں توجہ کریں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل اس قیام کے مقدمے کو فراہم کیا گیا۔ خود امیر المومنین علیہ السلام بعد از رسالت مآب جب صفین سے پلٹ رہے تھے تو کربلا کے موقع پر، کربلا کے مقام پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ سبقت کرنے والے ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، بعد میں آنے والے ان کو درک نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مقام اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جس کو عام انسانی ذہن اگر فقط اس ذہنے میں وارد ہو کر درک کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے محسوس کر سکتا ہے کہ فداکاری کا اعلیٰ جذبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں موجود تھا۔ وَلَا أَصْحَابًا خَيْرٌ مِّنْ أَصْحَابِي، نہ میں ایسے گھر والوں کو دیکھتا ہوں یا جانتا ہوں اور نہ ہی ایسے اصحاب اور مددگاروں کو جانتا ہوں۔ جب امام معصوم یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا تو اس کا مقصد ہے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے آپ نے عقائد کے باب میں بارہا پڑھا ہوگا اور پڑھایا ہوگا۔ وما یکون کے حامل ہوتے ہیں۔ علم امام کا جو ہوتا ہے اس کا منبع خداوند متعال کی بات ہے، یعنی خداوند متعال سے علم امام تک منتقل ہوتا ہے۔ اب اگر امام یہ کہیں کہ میں نہیں جانتا، اس کا مقصد نہیں ہے۔ یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ان کی فداکاری، ان کا ایثار اور ان کا امام حسین علیہ السلام سے منتخب ہونا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں کربلا کے واقعے میں مختلف لوگوں سے تعلق رکھنے والے مختلف کردار نظر آتے ہیں۔ مثلا اگر آپ حضرت حر علیہ السلام کا ذکر کریں تو حر اس سے پہلے ایک اور لشکر میں تھے، مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ حضرت حبیب ایک فقیر، اسی طریقے سے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سب کے سب امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر خاضع ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گھر پر قربان کر رہے ہیں۔ یہ مرحلہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تھا، یہ فداکاری جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تھی، اس فداکاری سے مجھے اور آپ کو درس لینا ہے۔ شاید اسی لیے ہر معصوم نے کربلا کو یاد رکھنے کی اتنی تاکید کی ہے۔ دیکھیں، دو پرسپشنز ہمارے سامنے آتے ہیں، دو نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ کربلا کا ذکر فقط ذکر کی حد تک ہو، یعنی آپ آئے، آپ نے ذکر کربلا کیا، آپ نے گریہ کیا، آپ کا وظیفہ ادا ہو گیا۔ ایک اور نظریہ ہے جو اس سے بالاتر ہے کہ کربلا کا ذکر محض ذکر نہ ہو،
یہ ذکر و فکر آپ کے عمل کے قالب میں ڈھل کر ایک معاشرے کو تشکیل دے جو معاشرہ اپنے وقت کے امام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ ہر امام نے جو کربلا کے ذکر کی اتنی تاکید کی ہے، مثلا آپ امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام یا اس کے علاوہ دیگر معصومین علیہ السلام، بالاخص حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے فرامین کی طرف توجہ کریں۔ یہ جو عاطفہ ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے، یہ جو کربلا سے قلبی لگاؤ ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے، یہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی محبت کو ہمارے اندر اجاگر کیا گیا ہے کہ جب بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو، امام رضا علیہ السلام ابن شبیب سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں وہ ثواب ملے اور تم اس درجے پر پہنچو تو جب بھی اصحاب امام حسین علیہ السلام کا ذکر آئے کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ یہ شوق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دلوں کے اندر شوق بڑھانے کے لیے نہیں کہا گیا تو کیا ہے؟ اچھا، لیتا اور لعلہ عربی زبان میں ان دو چیزوں کے ذریعے تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا آپ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، جو روزے کی فرضیت کی آیت ہے اس میں کیا کہا پروردگار عالم نے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ لعلہ کے ذریعے جو تمنا ہوتی ہے نا، اس میں امکان کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ لیتا کے ذریعے جو تمنا کی جاتی ہے اس میں امکان کے چانسز یا نہیں ہوتے یا انتہائی سخت ہوتے۔ یعنی اب جب یہ کہا جائے یا لیتنی کنت معکم، یہ حسرت ہے نا، یہ تمنا ہے، اے کاش کہ میں اس وقت ہوتا۔ اب دوبارہ کربلا اپنے اس جمال کے ساتھ وقوع پذیر نہیں ہونی، لیکن وارث کربلا موجود ہے جس کو کربلا کے شہداء کا، خود سید الشہداء علیہ السلام کا انتقام لینا ہے۔ ہر امام نے جو اتنی شدت کے ساتھ کربلا کو منانے کی تاکید کی، شاید وجہ یہی تھی کہ حبیب کو دیکھو، حر کو دیکھو، جون کو دیکھو، ان اصحاب امام حسین علیہ السلام کو دیکھو، تاکہ اپنے زمانے کے امام کے لیے تم میں سے کوئی حبیب بنے، کوئی جون بنے، کوئی حر بنے، کوئی عابس بنے، کوئی دیگر شہید سے مشابہت اختیار کرے۔ خواتین کے لیے بھی کربلا میں اسوہ موجود ہے۔ خود سب سے بڑا اسوہ حضرت زینب اولیاء مقام صلوات و سلام اللہ علیہا کا، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مثلا وہ بی بی کہ جو اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر رہی ہیں۔ اچھا، ہم بعض دفعہ جب کربلا کی تجزیہ و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں یا کربلا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹھہر کر اگر آپ توجہ کریں جانب، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ماموں پر قربان کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے نوحے اور مرثیوں میں بھی ہم یہی سنتے ہیں کہ یعنی ماموں پر قربان ہوئے۔ درست ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب زینب کے بچوں کے ماموں تھے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے رشتہ داریوں پر قربان نہیں کیا، جناب زینب نے حجت خدا پر بچوں کو قربان کیا۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات و سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہم جب بی بی کی مصیبت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا دفاع کیا۔ ذہن میں کیا آتا ہے؟ شوہر کا دفاع کیا۔ نہیں، شوہر کا دفاع نہیں کر رہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وصی رسول خدا کا، حجت خدا کا دفاع کر رہی ہیں۔ دیکھیں ان دو چیزوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک دفعہ ایک انسان رشتہ داری پر، قرابت داری پر، دوستی پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے، ایک دفعہ حجت خدا کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے۔ ایک دفعہ خدا کے لیے اس صحنے میں وارد ہوتا ہے، ایک دفعہ رشتہ داری کے لیے اس صحنے میں وارد ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مثلا میرا اور آپ کا یہاں آنا اگر کسی ایفیلیشن کی وجہ سے ہے اس دنیاوی، تو کیا یہ کوئی ارزش رکھتا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس کا کوئی مقام ہے؟ لیکن اگر ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم حجت خدا کی یاد منانے کے لیے آئے ہیں، اب نہ صرف یہ کہ میرا یہاں پر آنا ثواب بن جائے گا، بلکہ ہر ایک قدم پر پروردگار عالم بصیرت کے نئے ابواب کھولے گا۔ اس طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو حجت خدا پر قربان کیا ہے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے بچوں پر نہیں روئیں،
یا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائیوں پر نہیں روئے، یا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام حتیٰ اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب عباس کے فرزندان جناب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں شہید ہوئے ہیں. مولا عباس کے بیٹے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں شہید ہوئے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کا ذکر کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کسی مقتل میں کہیں عبارت میں آپ نے کہیں دیکھا یا کسی سے سنا کہ بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر جناب عباس علمدار علیہ السلام کی پیشانی پر بل آیا ہو؟ فنا فی الحسین کی منزل پر تھے اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب فنا کی منزل پر یہ پہنچ گئے تو عرفان کی ایک اصطلاح ہے کہ جب انسان فنا کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا، وہ ہو جاتا ہے جس پر وہ فنا ہوتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس فنا کی منزل پر مجھے اور آپ کو بھی پہنچتا ہے ہم نے حجت خدا کے لیے. یہ ایثار و فداکاری جو اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھی، مثلا آپ دیکھیں روز عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب مزاح کر رہے ہیں. اب یہاں پر وظیفہ ان کا ایک تھا، ہمارا دوسرا ہے. یعنی ہمارے لیے یہ کلین چٹ نہیں ہے کہ عاشورے کے دن مزاح کرنے کے لیے ہم اس کو دلیل بنا کر لے کر آ جائیں. نہیں، عاشورے کے دن ہمیں ان کی یاد تازہ کرنی ہے اور ان کی اس فداکاری اور ایثار اور جذبے کو دیکھنا ہے، اور اس یاد کے تحت ہمیں بچشمے گریاں اپنے دل کو، کیونکہ جب انسان گریا کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. گریا بغیر نرمی کے نہیں آ سکتا. سخت دل انسان گریا نہیں کر سکتا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کیونکہ اسلامی روایات میں سخت دل ہونا انتہائی مذموم ہے، اس لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بار بار ہمیں رلانے کی ایک تمرین کروائی ہے. ایک تمرین کروائی ہے باقاعدہ ہماری تربیت کے لیے. مناجات پڑھو، خدا کی بارگاہ میں گریا کرو. ماہ رمضان آئے، پروردگار عالم کے حضور گریا کرو. دعائے ابو حمزہ سمالی، امام علیہ الصلوۃ والسلام گریا کر رہے ہیں. ہلال ماہ رمضان نمودار ہو رہا ہے، امام علیہ السلام گریا کر رہے ہیں. وداع ماہ رمضان ہو رہا ہے، امام علیہ السلام گریا کر رہے ہیں. ماہ محرم آ رہا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام گریا کر رہے ہیں. اور اس ماہ محرم میں کیونکہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مصیبت کو بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. بفرمان شہید مطہری علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ اگر عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ عاطفہ نہ ہوتا، یہ ہمارے جذبات اس کے اندر اس انداز سے شامل نہ ہوتے. مثلا آپ عزاداری کے تمام مراسم کو دیکھیے، اس میں کیا فقط فلسفی آبحاث ہوتی ہیں؟ اس میں کیا فقط ہم تحلیلی گفتگو کرتے ہیں؟ نہیں، ہم قلبی طور سے اس صحنے میں وارد ہوتے ہیں، اس میدان میں وارد ہوتے ہیں. کس طرح سے وارد ہوتے ہیں؟ اس طرح سے وارد ہوتے ہیں کہ اگر ایک شخص شاعری کرنا جانتا ہے تو وہ کربلا کے لیے شاعری کر رہا ہے. ایک شخص فرش بچھانے کا شوق رکھتا ہے تو وہ فرش بچھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک شخص خطابت کی مہارت رکھتا ہے، وہ آ کے سید الشہداء علیہ السلام کے لیے خطابت کر رہا ہے. ایک شخص کو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے نوحہ پڑھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے آپ جوڑتے چلے جائیے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے مختلف چیزوں کو. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اگر عزائے امام حسین علیہ السلام میں ہم فقط فلسفی بحثوں کو رائج کرتے اور معصومین علیہ السلام فقط فلسفی بحثوں کو رائج کرتے، اگر معصومین علیہ السلام کی طرف سے یہ تشویق نہ دلائی جاتی کہ عزائے امام حسین علیہ السلام میں گریاں کو نہ ہو، تم میں سے ہر ایک فرد عزاداری کے اندر متمسک ہو، تو یہ عزاداری ایک خاص طبقے کے ساتھ منسلک ہو جاتی. یعنی عزاداری پھر صرف ایک خاص طبقہ ہوتا جو امام حسین علیہ السلام کو یاد کر رہا ہوتا. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کا بنائے ہوا میکینزم ایسا ہے کہ عزاداری میں فرد مبتلا ہے، فرد عزاداری کو اپنے تئیں انجام دے رہا ہے. کوئی سبیل لگا کر، کوئی کھانا کھلا کر، کوئی مثلا یہاں پر ہمارے دوستان آئے میں ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے میں اور آپ عزاداری تو یہ سید الشہداء علیہ السلام میں سے مربوط بھی ہے. کوئی اپنے مال کے ذریعے، کوئی اپنے ایفرٹس کے ذریعے، کوئی اپنی خدمات کے ذریعے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے. بس اس عزا کو ایک وہ جہد دینے کی ضرورت ہے جو جہد معصومین علیہ السلام نے دی ہے. اور وہ جہد یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے اتنے خالص ہو جاؤ، اپنی وفاداری کا ایسے ثبوت دو جیسے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے دیا تھا. میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ فنا کی منزل پر اصحاب امام حسین علیہ السلام پہنچے تھے. یہ کون سی فنا ہے؟ اس فنا میں بقا ہی بقا ہے. اس فنا میں بقا ہی بقا ہے. جس ذات پر اصحاب امام حسین علیہ السلام فدا ہوئے ہیں، فنا ہوئے ہیں، اس ذات نے ان کو ایسا باقی کر دیا ہے کہ اب حر تھے نہیں، حر ہیں. اب حبیب تھے نہیں، اب حبیب ہیں.
اب جون تھے نہیں، اب جون ہیں. اور یہی فنا کی منزل، رات کو میں ایک مقام پر مجلس عزا میں بھی یہی بیان کر رہا تھا کہ یہی فنا کی منزل وہ ہے کہ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا طرز عمل جو علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ تھا. کیا تھا طرز عمل؟ آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر آئے ہیں، میں بھی منزل مصائب پر نہیں ہوں، صرف آپ کے اذہان کی تقریب کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہم سمجھ سکے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا کیا ہے. جب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، مقتل نے ایک عبارت لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کی کیفیت کی، کہا وضع خدہ علی خدہ. امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو اپنے فرزند کے رخسار پر رکھا ہے. پھر اپنے کلمات کی اصلاح کروں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار کو شہید راہ حق کے رخسار پر رکھا ہے. یہی عمل بعینہ ہی یہی عمل جون جو کہ غلام تھے حضرت ابو ذر کے، جون جو کہ حبش کے رہنے والے تھے، جون کہ ان کے خود اگر یہ فرمان نہ ہوتا تو میں جرت نہ کرتا کہنے کی، کیونکہ جون نے جب امام حسین علیہ السلام سے شہادت کی اور میدان میں جانے کی اجازت چاہی تو جون نے کہا یبن رسول اللہ. امام حسین علیہ السلام نے جون کو بہت آسانی سے نہیں بھیجا. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذن چاہا، امام حسین علیہ السلام نے اذن دے دیا. لیکن جون جب آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس تو امام نے ان کو فوراً اجازت نہیں دی. آخر میں جون نے کہا مولا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے میں سیاہ پوست ہوں، یہ آپ کو مقاتل میں مل جائے گا. آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے پسینے سے خوشبو نہیں آتی. اس کے برعکس جملہ کہا تھا، لیکن احترام جون میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی. دیکھیں ایک طریقے سے جون نے یہ جملہ جو بولا تھا احساساتی تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو احساسات کے صحرے میں لے کر آئے تھے جون. کہ مولا اس لیے اجازت نہیں دے رہے. جون میدان میں گئے. جو کام علی اکبر علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ رخسار پر رخسار رکھے تھے، گریا کیا تھا، بعینہ ہی وہی عبارت جناب جون علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ حضرت جون کے لاشے پر امام حسین علیہ السلام آئے اور سید الشہداء علیہ السلام کے لیے لکھا وضع خدہ علی خدہ. امام حسین علیہ السلام نے اپنے رخسار جون کے رخسار پر رکھ دیے. خواران و برادران آپ تصور کر رہے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا کے میدان میں ملاک کیا تھا، معیار کیا تھا، وہ ترازو کون سا تھا کہ جس پر امام حسین علیہ السلام وہی عمل جو اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا، بیٹا بھی کون سا جس کو بھیجتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، اے خدا اس قوم پر گواہ رہنا کہ میں ان کے سامنے اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، خلق میں تیرے رسول سے مشابہ. یہ جملات فقط عاطفی نہیں ہیں، حجت خدا کے کلمات ہیں. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں بھی جو کلمات امام حسین علیہ السلام نے ادا کیے نا وہ بھی ہمارے لیے باعث ارزش ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو بات کر رہے ہیں وہ نعوذ باللہ جذبات میں کوئی کلام ادا کر رہے ہیں. امام معصوم ہے. امام معصوم غم کی حالت میں ہوں، خوشی کے عالم میں ہوں، ہر وقت زبان سے حق نکلتا ہے. یہ جو علی اکبر علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام فرمانے کے اے اللہ تو گواہ رہنا، میں اب اس کو ان کے مقابلے پر بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں، سیرت میں، خلق میں تیرے نبی سے مشابہ. آپ خلق اور خلق سمجھ رہے ہیں؟ آپ سب ایک دینی ادارے سے وابستہ افراد ہیں، میرے خیال سے بہت زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خلق اخلاق میں رسول اللہ سے مشابہ، خلقت میں رسول اللہ سے مشابہ. یہ محض ایک فرزند کی محبت میں امام حسین علیہ السلام نہیں فرما رہے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کا مقام ابھی تک ہم درک نہیں کر پائے ہیں کہ مقام علی اکبر علیہ السلام کیا تھا. مقام جناب علی اکبر علیہ السلام اتنا بلند تھا کہ آپ دیکھیے کہ جہاں شہدائے کربلا کا نام آتا ہے وہیں پر الگ سے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے میں اور آپ زیارت عاشورہ میں ان کا نام لے کر ان کو سلام بھیجتے ہیں. یہ معصومین علیہ السلام کی ترتیب ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. امام حسین علیہ السلام کے
اور فرزند بھی کربلا میں شہید ہوئے ہیں. لیکن بالا اولاد الحسین سے علی ابن الحسین. بعض علماء کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ممکن آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یہ علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام ہے. یہاں بھی شہداء کربلا کی بات ہو رہی ہے نا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کربلا میں سے نہیں ہیں, شاہدین کربلا میں سے ہیں. شہداء بے معنی گواہ بھی ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام, امام سجاد علیہ السلام اس اعتبار سے گواہ ہیں کربلا کے. لیکن یہاں پر جو علی ابن الحسین ہے علماء کے بقول مراد لی جاتی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام. تو مقام جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ابھی تک درک نہیں کر پائے. ایک چیز کی طرف توجہ کریں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ایک درود پڑھی گا مل کے محمد و آل محمد. کربلا کے میدان میں آپ کو مختلف کردار نظر آئیں گے. مثلا ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا سید الشہداء. خداوند متعال ہمیں ہر سال بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں السلام علیکہ یا افضل الشہداء. یہ جو حضرت عباس کو افضل الشہداء کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے رمز کیا ہے, راز کیا ہے؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو معصومین علیہ السلام کی روایات کے مطابق کہ روز قیامت تمام شہداء, اب مجھے اس تمام کی فہرست کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا, روز قیامت تمام شہداء حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. یہ کون سا مرتبہ ہے؟ طائر پرواز بھی وہاں تک پرواز کر سکتا ہے, طائر فکر بھی وہاں تک پرواز کر سکتا ہے. فکر نہیں پہنچ سکتی مقام حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام تک. جس کو معصوم یہ کہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین وللحسن والحسین. ایک دفعہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے, شان نزول کو بیان کرتے ہیں, تفسیر کرتے ہیں. ایک دفعہ قرآن کی آیت کی تعویل کرتے ہیں. جب ہم تعویل کے باب میں جاتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے بے درجہ اتم یہ آیت قرآن مجید جو ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا حضرت عباس سے مربوط ہے. اور وہ آیت کون سی ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی, یعنی حضرات معصومین علیہ السلام, ائمہ معصومین علیہ السلام کی. حضرت عباس کی زیارت میں امام صادق علیہ السلام کیا تعلیم فرما رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ اطیعوا اللہ ولرسولہ اطیعوا الرسول ولامیر المومنین وللحسن والحسین وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. بے درجہ اتم یہ آیت کا مصداق تعویل کی دنیا میں مجھے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے ہیں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علامہ قاضی طباطبائی کا یہ ابواب معرفت کے مجھ پر کھل نہیں رہے تھے. میں بار بار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم جا رہا تھا. باب الحسین بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اسی جہت سے. آپ جب مخیم کی زیارت کریں گے, خیمہ گاہ کی ابھی جو موجودہ ترتیب ہے خیمہ گاہ کی, آپ جیسے ہی خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ ہوتا ہے. ان سب کے پیچھے رموز ہوں گے, راز ہوں گے جو ہم پر ابھی تک منکشف نہیں. وہ ترتیب ہے جو شب عاشور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خیموں کی بنائی تھی. خیموں کو نزدیک کیا تھا, چاروں طرف خندق کھدوا دی تھی. سب سے پہلے عباس کا خیمہ, اطراف میں اصحاب کا خیمہ, درمیان میں جناب زینب و امام حسین کا خیمہ, پھر امام سجاد کا خیمہ. یہ پوری ترتیب شب عاشور والی ہے. آپ سب سے پہلے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی خیمے سے گزر کر جاتے ہیں. عراق میں مشہور ہے حضرت عباس کو باب الحسین کہا جاتا ہے. یہ کس اعتبار سے باب الحسین کہا جا رہا ہے؟ معرفت کے عجیب درجے پر تھے حضرت عباس. دیکھیں کربلا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نہیں ہوئے کیا؟ 3 بھائی شہید ہوئے. اچھا, بعض دفعہ معترضین یہ فکر کرتے ہیں کہ شاید ان کا تذکرہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اسامی سے ہمیں کوئی مشکل نہیں. ہمارے وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے
جو اب تک سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے ناموں سے نہیں بلکہ کاموں سے بیزاری کرو، اور ناموں سے نہیں بلکہ کاموں سے تولی کرو۔ معصومین علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف نام کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ مثلا مولا علی علیہ السلام کی کتنی ازواج تھیں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ آپ کو کتنوں کے نام یاد ہیں؟ میں اس وقت ان سے تذکرہ کر رہا ہوں جو دینی ایک ادارے سے وابستہ ہے، لیکن آپ کو ام البنین سلام اللہ علیہ فاطمہ کلابیہ کے علاوہ کسی اور کا نام یاد ہے؟ کیوں فوراً ذہن میں امیر المومنین علیہ السلام کی ازواج کا ذکر آتے ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بعد؟ وہ تو خیر معصومہ تھی، ان کی تو ایک استثنائی پوزیشن تھی، لیکن اگر آپ ازواج امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو فوراً ذہن میں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کیوں تبادر کرتی ہیں، کیوں فوراً آ جاتی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کا ذکر کرتے ہی سب سے پہلا نام عباس علمدار علیہ السلام کا کیوں آتا ہے؟ اور یہ صرف ہماری کیفیت نہیں ہے کراچی میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے افراد کی۔ آپ عراق کے شیعہ سے جا کر پوچھیں وہ بھی حضرت عباس کا نام لے گا، ام البنین کا نام لے گا۔ آپ ایران کے شیعہ سے جا کر پوچھیں وہ بھی عباس علمدار علیہ السلام کا ام البنین کا نام لے گا۔ آپ لبنان چلے جائیں وہاں کا شیعہ بھی آپ کو یہ نام لیتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا پھر اور آگے بڑھیے، کیا وجہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کی 19 بیٹیاں تھیں، ان میں سے آپ کو صرف حضرت معصومہ نظر آتی ہیں؟ بھائی کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ بیٹیاں تو ساری بیٹیاں ہیں، بیٹے تو سارے بیٹے ہیں، عباس ہی کیوں؟ ازواج تو اور بھی ہیں، ام البنین ہی کیوں؟ معصومہ ہی کیوں؟ کیا سبب ہے اس کا؟ رمز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اچھا معصومین علیہ السلام کی ان کے لیے روایات بھی ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت عباس کے لیے معصوم کی روایت، جناب معصومہ جن کا مدفن قم میں ہے، خداوند متعال ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں معصومہ کے نام پر، جناب عباس کے نام پر۔ امیر المومنین علیہ السلام، پھر میں تکرار کر رہا ہوں، امیر المومنین کی ازواج اور بھی تھیں، لیکن آپ کا ذہن فوراً پہنچتا ہے حضرت ام البنین تک۔ مولا علی کے بیٹے کربلا میں اور بھی تھے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ، لیکن آپ کا فوراً ذہن پہنچتا ہے عباس علمدار علیہ السلام تک۔ اسی طریقے سے امام کاظم علیہ السلام کی دختران اور بھی تھیں، آپ کا فوراً ذہن پہنچتا ہے حضرت معصومہ تک۔ سعادات اور بھی ہیں، لیکن آپ جب تذکرہ کرتے ہیں اور زیارت پہ جاتے ہیں تو فوراً ذہن پہنچتا ہے شاہ عبد العظیم تک۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ جو روزے بھی تعمیر کرائے گئے، اس کے پیچھے بھی کوئی ہدف ہے، مقصد ہے، وجہ ہے۔ دیگر امامزادگان کی قبور پر اس طریقے کا ازدحام اور اس طریقے کی روایات آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ جو دو افراد، ایک حضرت معصومہ، ایک شاہ عبد العظیم، ان کی زیارت معصور ہے۔ معصور یعنی امام معصومین علیہ السلام کی طرف سے ریکمنڈڈ ہے کہ ان کی زیارت کی جائے۔ یہ افراد کیا وجہ تھا، کیا وجہ تھی، کیا راز تھا، کیا سبب تھا کہ ان افراد کا اتنا مقام بڑھ گیا؟ اور مقام تو بڑھا ہی، ذکر بھی بڑھ گیا۔ بعض دفعہ معترضین بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ عباس علمدار کا نام لیتے ہوں کہ دوسرے بھائیوں کا نام نہیں لیتے۔ نام لیا جانا چاہیے، بات یہ نہیں ہو رہی کہ نام نہ لیا جائے، بات یہ ہو رہی کہ کیا وجہ ہے کہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہم۔ ایک تو وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عباس ہوں یا ام البنین ہوں یا حضرت معصومہ ہوں یا اس قبیل کے دیگر افراد، کہ ان کی وجہ شہرت کی یہ ہے کہ جس نے جتنا زیادہ اپنے آپ کو آفتاب ولایت کے نزدیک کیا اتنا زیادہ وہ روشن نظر آیا، اتنا زیادہ جو آفتاب ولایت کے نزدیک گیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں، لیکن جیسی فداکاری حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ہے ویسی فداکاری دیگر کی شاید نہ ہو۔ جیسی ولایت پذیری حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ہے ویسی قطعاً دیگران کی ولایت پذیری نہیں ہے۔ جیسے کلمات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے معصومین علیہ السلام کے لیے ہیں، معصومین علیہ السلام کے ہیں، ویسے کلمات امام کاظم علیہ السلام کی دوسری دختران کے لیے نہیں ہیں۔ سیادت سب برابر ہیں، دختر امام ہونے کی وجہ سے سب برابر ہیں، لیکن معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر ایک الگ رمز تھا، ایک الگ راز تھا، اور وہ راز یہ تھا کہ معصومہ سلام اللہ علیہ نے خود کو ولایت کے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا
یعنی فنا فی الولایہ ہوئی کہ معصوم یہ کہتے ہوئے نظر آنے کہ یہ معصومہ ہیں. یہ آسان مرحلہ ہے. ہم کسی کو لقب دیتے ہیں تو شاید اس کی صدقیت کا خیال نہیں کرتے, لیکن امام معصوم اگر کسی کو لقب کوئی عطا کرے, مثلا امام سجاد علیہ السلام اگر جناب زینب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, تو یہ ایسے امام سجاد علیہ السلام نے کہہ دیا عالمہ غیر معلمہ یعنی کیا؟ یعنی آپ کا علم علم لدنی ہے, آپ کو علم کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ کس کا خاصہ ہے آقا؟ یہ جو کیفیات ہیں کیوں ہیں؟ یہ فنا کی منزل پر ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو حجت خدا پر فنا کر دیا, یہ اس منزل پر پہنچ گئے. حجت خدا کا علم علم لدنی ہوتا ہے. زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ اس منزل پر فنا کی پہنچی ہیں کہ اب زینب کو درسگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ امام معصوم گواہی دیں گے انتی عالمۃ غیر المعلمہ, آپ عالمہ غیر معلمہ. اب معصومہ سلام اللہ علیہ اس منزلت پر ہے کہ امام معصوم یہ کہ فداہا ابوہا, آپ کے بابا آپ پر قربان ہو. عباس علمدار علیہ السلام اس منزلت پر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہ ارکب بنفسی انت عیاقی, اے میرے بھائی آپ پر میری جان قربان ہو. حسین ابن علی علیہ السلام, یہ محض جذباتی کلمات نہیں ہیں, محبت کے کلمات نہیں ہیں. مثلا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کیوں نہیں کہا ہے بنفسی انت عیاقی؟ امام کاظم علیہ السلام نے دوسری بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کہا فداہا ابوہا؟ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی دیگر پھوپھیوں کے لیے کیوں نہیں کہا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں؟ یہ ولایت کے مدارج ہیں. جو جتنا زیادہ ولایت کے قریب جائے گا اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. حبیب فقی تھے, اگر حبیب فقط فقیر رہتے تو شاید کربلا میں حاضر نہ ہوتے. اگر حبیب فقط فقیر رہتے اور کربلا میں حاضر نہ ہوتے تو شاید آج حبیب کا کوئی نام بھی نہیں جانتا. حبیب نے اپنی فقاہت کو, اپنے وجود کو حسین ابن علی پر قربان کر کے خود اپنی فقہ کو بھی بچا لیا, اپنی ذات کو بھی بچا لیا, اپنے وجود کو بھی بچا لیا. آج حبیب باقی ہیں. یہ حضرت حبیب نے مظاہر علیہ السلام کا مقام ہے. بس جو امام کے سامنے تسلیم ہو جائے گا, خدا کا قانون یہ ہے کہ اس کو عزت دے. جو امام کے سامنے تسلیم ہوگا, خدا بند متعال کا قانون یہ ہے کہ اس کو اللہ عزت دے. شہدائے کربلا کو اللہ نے عزت دی کیونکہ اس فنا کی منزل پر پہنچ گئے. بس ایک تذکرہ کروں آپ کے سامنے اور پھر ہم آ جائیں دوبارہ اسی مہدوی معاشرے کے چند سطور کی طرف. دیکھیں شہدائے کربلا میں سے مختلف کردار آپ کو نظر آئیں گے اور شاید یہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے کافی ہو. عموماً لوگ اس سے سوء استفادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ جذباتی بیان بھی سنتے ہوں گے کہ ہر نے کتنی نمازیں پڑھی امام حسین کے پیچھے, وہب نے کتنی نمازیں پڑھی امام حسین کے پیچھے. آقا مجھے آپ یہ بتائیے کہ ولایت آشنا ہونے کے بعد وہب نے کتنی دفعہ مخالفت کی امام حسین کی؟ ولایت شناس ہونے کے بعد ہر نے کتنی دفعہ مخالفت کی سید الشہداء علیہ السلام کی؟ آپ ان کی نماز, ایک فعل فقہی کو دیکھ رہے ہیں آپ, جس کی ابھی تکلیف ان کی گردن پر نہیں آئی, اس کے ذریعے آپ استدلال کریں گے. آپ یہ بتائیے اطاعت امام میں ہر امام شناس ہونے کے بعد کیسے تھے؟ ادھر امام شناسی ہر کے اندر آئی, ادھر یہ محض نظر آئے. امام علیہ السلام نے کہا یہ تو یہ, امام نے کہا وہ تو وہ, بات ختم. یہ حجت خدا کا مقام و مرتبہ ہے. وہب آئے عیسائی تھے, جب میدان کارزار میں گئے تو حسینی گئے. امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہب کا روحیہ تبدیل ہو گیا. درون اندر سے وہب تبدیل ہو گئے, خانوادہ تبدیل ہو گیا. کربلا کو اتنا سبک نہ کیا جائے, اتنا کربلا کے کرداروں کو ہلکا نہ کیا جائے معذرت کے ساتھ, کہ ہم اپنے کسی بھی عمل کی توجیہ, بلکہ اگر میں تھوڑا سخت نہ لگے آپ کے سامنے کہوں, حساس ہے مسئلہ کربلا والوں کا, اس لیے بولتے ہوئے تھوڑا جھجک ہوتی ہے. اتنا سبک کربلا کو نہ کیا جائے کہ میں اپنی کسی بے عملی کی توجیہ کربلا والوں کے ذریعے لے کر آؤں. یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے, اس کے معنوی بہت برے اثرات ہیں.
اور بہت بڑی اور گہری کھائی میں جانے کا خطرہ ہے. یعنی میں نماز قضا کرنے کے لیے حر علیہ الصلوۃ والسلام کو مثال بناؤں. حر نے تو کوئی نماز نہیں قضا کی. حر نے تو وہ نماز ادا کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ نماز پڑھ پا رہے ہیں. حر علیہ الصلوۃ والسلام، وہب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شہدائے کربلا علیہم السلام، انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ لوگ فقہی مسائل پڑھتے ہیں نا خواہران و برادران. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ فقہی مسائل کے اعتبار سے یہ پانی اگر کسی ایسی چیز سے مل جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا حکم تبدیل ہو جائے، طہارت کے بجائے کوئی اور حکم لگ جائے، لیکن اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو، اب آپ اس کو اگر پاک کرنا چاہ رہے ہیں کیسے کریں گے؟ میں اگر اس کو کڑ سے متصل کر دوں پاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس پر آب جاری برس جائے، اس پہ یہ آب جاری سے متصل ہو جائے پاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس پہ اگر بارش کا پانی برس جائے ہو جائے گا نا. اس کو اب میں سمندر میں ڈال دوں کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ قلیل ہے، جب یہ سمندر سے ملحق ہو جائے گا پھر یہ قلیل کا حکم رکھے گا؟ تھا قلیل، اپنے آپ کو اس نے مخزن تک پہنچا دیا، اب یہ قلیل کثیر میں بدل جائے گا. پہلے شاید اس کا حکم کچھ اور ہو، جیسے ہی یہ کڑ سے متصل ہوگا، بلکہ کڑ سے ہم زیادہ کی مثال پہ آتے ہیں، جیسے ہی اس کو میں سمندر یا دریا میں ڈالوں گا، نہ صرف یہ کہ پہلے اس پر حکم جو تھا کچھ اور تھا، اب اس پر حکم لگ جائے گا کہ یہ خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کر سکتا ہے. یہ کیا ہے حر نے، یہ کام کیا حر نے. لجام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا، خطا کا احساس ہو گیا، احساس کیا کہ میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے، حکم کچھ اور لگ رہا ہے. کسی طرح اپنے آپ کو اس منبع فیض سے، مخزن فیض سے حر نے ملا دیا. اس ملنے کے سبب اب حر علیہ السلام ہے. اس الساق کی وجہ سے، اس الحاق کی وجہ سے اب حر علیہ السلام ہے. اب آپ حر پر قلیل کا حکم نہیں لگا سکتے، اب آپ حر کو اس مخزن سے متصل پائیں گے. اب آپ دیکھیں گے کہ زمانے کا امام حر علیہ السلام کا نام لے کر ان پر سلام پڑھ رہا ہے. مگر کیا یہ دروازہ میرے اور آپ کے لیے بند ہو گیا؟ آج بھی کھلا ہوا ہے. ملا دیجئے اپنے آپ کو اپنے زمانے کے امام سے. اسی کربلا کے ذریعے، اسی خیمہ حسینی کے ذریعے خیمہ امام زمان کا پتہ لگائیے. بہترین ذریعہ ہے کربلا ہمارے پاس حجت خدا کی معرفت کا، بہترین ذریعہ ہے. اگر میں اور آپ آمادہ ہو سکتے ہیں تو اسی فرش عزا کے ذریعے، اسی ذکر و فکر حسین ابن علی علیہ السلام کے ذریعے، اسی وہاب کے اوپر توجہ کرنے کے ذریعے، حر پر توجہ کرنے کے ذریعے میں اور آپ امام زمان علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں. کیا کیا اصحاب امام حسین علیہ السلام نے؟ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب تک ایک بھی مجاہد امام حسین علیہ السلام کا باقی رہا، امام حسین علیہ السلام کی طرف کوئی گزن نہیں آنے دی. حتیٰ وہ 6 مہینے کا بچہ منزل مصائب پر نہیں ہو، اس سے توجہ کے لیے 6 مہینے کا بچہ بھی اپنی گردن کو آگے بڑھا دیتا ہے، اپنے امام کو بچا لیتا ہے. مائیں کربلا کی کیا کر رہی ہیں؟ کربلا کی مائیں شب عاشور بیٹھ کر اپنے بچوں کی زندگی کی دعا نہیں کر رہی ہیں، ابدی زندگی کی دعا کر رہی ہیں. یہ فداکاری اگر ہمارے زمانے کے امام کے لیے ہمارے اندر آ جائے اور مائیں جو ہیں وہ کربلا کی ماؤں سے درس لیں تو امام علیہ السلام کے آنے میں دیر نہیں ہے. ہمیں کربلائی ہونا پڑے گا. ہماری ماؤں کو وہب کی ماں والا حوصلہ چاہیے ہوگا، ہماری بہنوں کو کربلا کی بہنوں والا حوصلہ چاہیے ہوگا، ہمارے بھائیوں کو کربلا کے برادران جو انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں اور اپنے بھائیوں کو آگے بھیجا نصرت امام کے لیے، وہ والا حوصلہ چاہیے ہوگا. یعنی امام علیہ السلام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جب حوصلہ ہو جائے گا میرے اندر تو میرے لیے ظہور محقق ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کے کچھ اگر سوالات ہیں وہ سوالات آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. میں اپنے والنٹیئر سے گزارش کروں گا
کہ اگر کچھ سوالات مرتب ہو چکے ہیں تو وہ ارسال کرتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جا سکے. کیا خدا نے امام حسین کے ساتھ آگے کا اگر رہنمائی کر سکیں؟ سوال ہے، اس زمانے میں جب امام غیبت میں ہیں ہم ولایت کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داری؟ اچھا سوال ہے. ہمارے سوال کا ہمارے بیان کا ایک حصہ اسی پر مشتمل ہے، تو شاید تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے. دیکھیے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے حوالے سے ہمیں یہ تصور کرنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آیا غیبت کر رہے ہیں تو ہمیں لاوارث چھوڑ کر گئے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب طور پر جا رہے تھے تو قوم کو لاوارث چھوڑ دیا تھا. حضرت موسیٰ نے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر گئے تھے؟ ہارون کو گئے تھے. اچھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر کتنے دن کے لیے گئے تھے؟ 30 دن کے لیے گئے تھے، پھر 10 دن اور بڑھ گئے تو 40 ہو گئے. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طویل غیبت پر گئے، کچھ نہ کچھ تو سسٹم دے کر گئے ہوں گے. پھر جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے تھے فقط 40 دن کے لیے، اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمائندہ مقرر کر کے گئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند بھی نہیں آئی. اس دین کے لیے اس انداز کی قربانیاں بھی نہیں دی گئی تھی جو اسلام کے لیے دی گئی. ان کے لیے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقتل بھی نہیں سجا تھا. بس امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو اتنی طویل غیبت کے لیے جا رہے ہیں، وہ کون سا سسٹم ہے جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا جواب ہونا چاہیے؟ غیبت صغریٰ میں نائبین خاص کا سلسلہ تھا کہ جن کے پاس لوگ اپنے مسائل کو لے کر جاتے تھے اور وہ امام تک پہنچاتے تھے اور امام کی طرف سے جواب آتا تھا. غیبت کبریٰ میں نائبین عام کا سلسلہ شروع ہوا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کے فریضے کو ادا کریں گے. اور اس زمانے میں ہمارے پاس الحمدللہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم اس عصر میں زندگی گزار رہے ہیں جو گویا اسلام کی بہار کے نزدیک ایام ہے. یعنی اس وقت تشیع جتنی پاورفل آپ کو نظر آ رہی ہے، تشیع جتنی سلطے و قدرت کے ساتھ نظر آ رہی ہے، کیا اس سے پہلے ادوار میں تشیع کا یہ والا فیس کسی نے دیکھا تھا؟ یقین جانیے، ایک تو دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد از جلد امام کا ظہور فرمائے انشاءاللہ. آج جس چیز کی لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں، آج جس چیز کے خلاف ببانگے دہل لوگ ایکٹیو ہیں، حتیٰ امامہ بے سر افراد، میں بغیر کسی لحاظ کے آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ امامہ بے سر افراد، یعنی ان کی پوری توانائی اس کے اوپر ہے کہ کسی صورت نظام اسلامی کو کمزور کیا جائے، ولی فقی کے نظام کو کمزور کیا جائے. اتنے ایفرٹس اگر باطل کو کمزور کرنے پہ لگا دیے جاتے تو شاید ہم کہاں پہنچ چکے ہوتے. آپ دیکھیں کہ آج بڑی آسانی سے شیعہ مجمع میں توجہ کا طالب ہوں، یہ اہم بات آپ تک منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. اتنی آسانی سے کسی شیعہ مجمع میں، شیعہ ممبر سے، شیعہ مسجد و امام بارگاہ میں شیعہ خطیب شیعہ شناخت کے ساتھ آ کر مراجع بالاخص مقام معظم رہبری کے خلاف بول کے چلا جاتا ہے، کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. پبلک نیچے سے بیٹھ کر واہ واہ کر کے چلی جاتی ہے. یہ افسوسناک مرحلہ نہیں ہے؟ خود مقام معظم رہبری اس وقت جس انکساری کے ساتھ میری اور آپ کی طرف متوجہ ہیں، بعض لوگوں نے نسبت مثلا اگر مقام معظم رہبری کی طرف دی، خود رہبر معظم کا کیا فرمانا ہے؟ بندے تنم میل عرض ہے. آپ ان چیزوں کا مجرم مقام معظم رہبری کو قرار دیں گے جو خود انہوں نے نہیں کی. اس وجود کی برکت سے، یعنی مقام معظم رہبری کے وجود کی برکت سے غیبت کے زمانے میں میں اور آپ کتنا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے ہیں. انقلاب اسلامی کی برکت سے کتنا ہم لوگ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے ہیں. یعنی انقلاب سے پہلے جو افراد انقلاب سے پہلے کے ہوں یا میرے ہمسن ہوں یا پھر مثلا اوائل انقلاب کے ہوں،
آپ بتائیے کتنے بچوں کو دعا امام زمانہ یاد تھی اس زمانے میں؟ میرے ہمسن بھائی اگر یہ اس کی گواہی دیں، آپ کو بچپن میں آپ کے ماں باپ نے دعا امام زمانہ یاد کرائی؟ دعا معرفت امام زمانہ یاد کرائی؟ کتنی دفعہ آپ نماز کے قنوت میں اللہم عجل لولیک الفرج کہتے تھے؟ کتنی دفعہ آپ سر پر ہاتھ رکھ کے الہی عظم البلا و برح الخفا پڑھا کرتے تھے؟ یہ سب انقلاب اسلامی کے بعد ہوا ہے نا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے بعد جتنا کام مہدویت کے حوالے سے ہوا، جتنا کام تشیع کے لیے ہوا، رد وہابیت میں جتنی کتابیں انقلاب اسلامی کے بعد لکھی گئی ہیں وہ انقلاب اسلامی سے پہلے موجود تھی۔ اسی طریقے سے انقلاب اسلامی کے بعد رہبر معظم میں نہج البلاغہ کے جتنے تراجم آج دنیا میں شرق و غرب میں موجود ہیں، کیا یہ انقلاب اسلامی سے پہلے تھے؟ آپ کے پاس تھا کوئی شیخ زکزکی جو لاکھوں لوگوں کو شیعہ کر دے؟ آپ کے پاس تھیں ایسی شخصیات؟ بقی کا سانحہ ہم آج تک نہیں بھول سکے۔ کیا ہوا تھا بقی میں؟ آپ کے 4 امام زادگان نہیں، 4 اماموں کی قبور کو منہدم کر دیا گیا۔ آج ہمارے دور میں کیا ہوا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی طرف بڑھ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف بڑھ رہے تھے، چند کلومیٹرز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کیا معاملہ تو ہمیں نظر نہیں آتا یہ سب؟ نیو یارک میں میں نے ایک مجلس میں شرکت کی، اور جب میں مجلس میں گیا تو میرا خود اس وقت آپریشن ہوا تھا، اس لیے میں خود مجلس نہیں پڑھ پا رہا تھا، تو میں نے ایک مجلس میں شرکت کر لی۔ خطیب محترم نے ایک جملہ کہا کہ عراقی برادران عزائے امام حسین علیہ السلام میں بہت آگے ہیں، دلیل ان کی کہ بہت زیادہ موقف لگائے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، رتی برابر شک نہیں، اور مجھے اس جملے سے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس کے برعکس ایک اور ملک کا نام لیا، کہا کہ وہ لوگ ایک کپ چائے بھی پلانے کے روادار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی تعصب کی اینک لگا کر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب خطیب محترم ممبر سے اترے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج جو عراقی موقف لگا رہے ہیں یہ کس کی قربانیوں کی وجہ سے لگا رہے ہیں؟ اگر یہ جبہہ مقاومت نہ ہوتا، اگر یہ حشد شعبی نہ بنائی جاتی، اگر آقا خامنہئی کی لاجسٹک نہ ہوتی، اگر آغا سیستانی کا فتویٰ نہ ہوتا، اگر یہ ساری چیزیں مل کر تشیع کے دفاع کے لیے آگے نہ بڑھتے شیعہ، تو یہ ممکن تھا؟ 4 اماموں کے روزے منہدم کر دیے گئے تھے آپ کے، جو ابھی تک تعمیر نہیں ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کا مینار، اس کے مینار پر ایک ضرب لگی تھی۔ مقام معظم رہبری کے ایک معتمد سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، رہبر معظم نے کہا کہ یہ ایک دن میں تعمیر کرواؤ۔ پھر مصیبت یہ ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں جس مرکز کے ہمیں قریب ہونا ہے، جس کے ذریعے میں اور آپ امام زمان علیہ السلام تک پہنچ سکتے ہیں، اچھا چلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا نا، ہماری نظر اتنی دقیق نہیں ہے، ہمارا مزاج اتنا کھلا ہوا نہیں ہے، ہمارا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم سیاست کے اوپر اتنی نگاہ نہیں رکھ رہے۔ دشمن کے تیروں کو دیکھ لیجئے کہاں چل رہے ہیں۔ چند سال پہلے کیا کہا گیا تھا؟ ہم ان کی مخالفت اس لیے اتنی کر رہے ہیں کیونکہ یہ مہدی کے لیے راہ کو ہموار کر رہے ہیں۔ دشمن دیکھ رہا ہے، اپنے نہیں دیکھ پا رہے، اپنے اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، اپنے ہی مراکز سے اپنوں ہی کے خلاف، اس کے خلاف کہ جو راہ ظہور امام زمان علیہ السلام ہموار کر رہے ہیں، انہی کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں نا آغا، میں اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کسی اور معاشرے کی تو نہیں کر رہا، اسی معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ ابھی جو سویڈن میں قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے، دوبارہ اس بدبخت نے قرآن مجید کی توہین کی، مگر اس دفعہ توہین میں جو میرے پاس ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں، میں اس کو اس لیے بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی تک کوئی سورس کے حوالے سے ایک ایرانی خبر کل میں نے دیکھی تھی، اور جب آج اس کو میں نے چیک کیا تو کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں معلوم کیا وجہ ہے کہ جس کو حذف کر دیا گیا یا وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اسی شخص نے دوبارہ توہین کی ہے
اس میں عراقی پرچم کو بھی جلایا ہے، رہبری کی تصویر کو بھی جلایا ہے. یعنی دشمن کو پتا ہے کہ آپ کو کون اس راہ پر لے کر جا رہا ہے، کون آپ کی مہدویت کے لیے راہ کو ہموار کر رہا ہے، کون آپ کو اس راہ میں قدم آگے بڑھانے کی جرت دلا رہا ہے، کون آپ کے قدموں کو مضبوط کر رہا ہے، کون آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہے. یہ دشمن کو پتا ہے. نہیں پتا تو اپنوں کو نہیں پتا. بڑی آسانی سے کوئی آتا ہے، آ کر جو ہے وہ نظام کے خلاف، انقلاب کے خلاف، رہبری کے خلاف بول کر چلا جاتا ہے، اور ہم سن کر چل بیٹھ جاتے ہیں خاموش. آقا مسئلہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے کا ہے. انشاءاللہ جب ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، کم سے کم اس وقت تک تو صبر کر لیجئے. جب ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا، ظاہر ہو جائے گا سب کے سامنے. یعنی ایک شخص میدان میں ڈٹ کر کام بھی کرے، آپ میدان میں کام بھی نہ کریں، اور جو شخص کام کرے اس کے خلاف فقط باتیں کریں. بالکل اسی طرح جس طرح سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جب عراق جانے کے لیے نکل رہے تھے تو لوگ آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے گا. یہ وہ پپوڑے ہیں دل کے کہ جن کو چھیڑنا نہیں چاہتا. بعض دفعہ جو ہے نا وہ معاملات بہت سنگین ہوتے ہیں، عجیب و غریب معاملات ہیں. یعنی ایک شخص میدان عمل میں ڈٹا ہوا ہے، مستقل اس کی جوانب پر نگاہ ہے، پاکستان پر نگاہ ہے، افغانستان کے شیعوں پر نگاہ ہے. اس کو سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اطراف میں سینکڑوں محافظ موجود ہیں. وہ ایک ایسے ملک میں رہتا ہے کہ جو شیعہ اکثریتی آبادی ہے. ہمارے فقہا کو مسئلہ ہے، مثلا آپ چاہے آغا خامنئی کا نام لیں یا آغا سیستانی کا نام لیں، ان دونوں حضرات کو کیا خطرہ ہے؟ آپ کی اور میری حفاظت کی وجہ سے، افغانستان میں رہنے والے شیعہ کی حفاظت کی وجہ سے، ایک ایسے منطقے میں رہنے والا ہے کہ جہاں پر اس کی شیعہ کی جان کو خطرہ ہے. یہ مراجع آپ کی محبت میں اتنی تاکیدات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان تاکیدات کا مذاق اڑایا جائے، اتنی حد تاکی کی جائے، ایسی جرت کی جائے کہ ان کو تشیع سے خارج سمجھا جائے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ. یہ ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں. مہدویت کے لیے اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے کے ساتھ، آپ کو اور مجھے مربوط ہونا پڑے گا نظام ولایت سے. اگر نظام ولایت سے مربوط نہیں ہو رہے ہیں، جلد یا بدیر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہم نے کھویا ہے. ترما بن ادے کا واقعہ سنا ہے ہم نے کربلا کے تمام تر ماجرے میں. محبت بہت کرتے تھے ترما امام حسین علیہ السلام سے. امام حسین علیہ السلام سے ایک مقام پر ملاقات بھی ہوئی. امام حسین کو مشورہ بھی دیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کے ساتھ میرے قبیلے والے کثیر تلواروں کے ساتھ کثیر سوار آپ کو میں دوں گا جو آپ کی طرف سے دفاع کریں گے. امام حسین علیہ السلام کا میری وعدہ کا مقرر ہے، تمہیں ادھر آنا ہے. کہ مولا میں ملاق ہوتا ہوں. خلوص دل کے ساتھ آئے تھے، خلوص دل کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کوئی دل کے اندر جو ہے ان کے کجی تھی، نہیں. کہ مولا بس یہ میں امانتیں لوٹا کر آ جاؤں. امام سے خدا حافظی کی امانتیں دی، واپس پلٹ گئے. بعض روایات میں کہ ترما بیٹھے بھی نہیں گھر میں، اسی سواری سے واپس آئے. جب آئے تو کیا ہوا؟ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، نہیں شامل ہو پائے شہداء کربلا میں. حسرت و یاس رہ گئی، تاریخ میں یہ حسرت لکھ دی گئی. ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی حسرت اٹھانی پڑے. مربوط رہیں. مجھے معلوم ہے کہ ان کلمات کا اثر اور اس گفتگو کا اثر، اس پہ تقریریں بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری، لیکن مربوط رہیں، سسٹم سے مربوط رہیں. سسٹم سے مربوط رہنا کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکشنز پر عمل کریں. مہدوی معاشرے کی تشکیل کے لیے نظام ولایت سے مجھے اور آپ کو تعلق جوڑنا ہوگا، جبھی ولی اللہ کے ساتھ میں اور آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. بعض کچھ سوالات کے جوابات آپ کی اسی جملوں کے درمیان آ گئے ہیں. ایک سوال اور ہے، آج کا یزید کون ہے اور اس کے خلاف قیام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک عرض یہ آئی ہے کہ میں ایک بحیثیت ماں اپنے بچوں کو کربلا کے لیے کیسے آمادہ کر سکتی ہوں؟ کس کے لیے؟ کربلا کے لیے، یعنی وقت کے امام کی نصرت کی خاطر. آج کا یزید کون ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یزید اور ایک دفعہ کہتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. مل کے صلوات پڑھ دیں امام حسین کے نام پر. لیکن امام حسین علیہ السلام نے
یزید اور حسین کا مارکا نہیں رکھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو یزید تو ایک شخص تھا نا، یزیدیت ایک فکر تھی. اس فکر کے مقابلے پر حسینی فکر درکار ہے. جہاں جہاں آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر نظر آئے گی، وہاں وہاں آپ کو عدل و انصاف نظر آئے گا، لہجے میں، گفتار میں، کردار میں. کیونکہ ہم جب تعین کرتے ہیں نا، مثلا میرے لیے بالکل مشخص ہے کہ اس وقت ہمیں حسینی فکر کہاں نظر آ رہی ہے. ابھی آپ اس سے پہلے میں نے کہا نظام ولایت. اگر آپ کے لیے یہ مشخص نہیں ہے، آپ تدبر کریں، آپ غور کریں، آپ بصیرت حاصل کریں. میرے لیے مشخص ہے، میں اگر آپ کو شخصیت کا تعارف بھی کرا دوں گا تو اس تعارف سے آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنگ جمل میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ علی کدھر جاؤں؟ یہاں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں اگر امیر المومنین ہے تو مد مقابل ام المومنین ہے. یہاں اگر آپ کے ساتھ اصحاب ہے تو محمد بن طلحہ و زبیر ہے. کیا کروں؟ اچھا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو بہت آسان تھا نا مرحلہ. کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں سنی، الحق مع علی والعلی مع الحق. لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا. مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں حق ہوں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری مشکل یہ کہ تم شخصیات کے ذریعے حق کو پہچاننا چاہ رہے ہو. حق کو پہچان لو، تمہیں شخصیت خود سمجھ میں آ جائے گی. آپ دیکھیے اس وقت مہدویت کے لیے کون راہ ہموار کر رہا ہے، اس وقت حسینیت کے لیے کون راہ ہموار کر رہا ہے، اس وقت حسینی جذبہ کس کے پاس ہے، اس وقت حسینی شجاعت کس کی وراثت میں آئی ہے. مد مقابل جو بھی نظر آئے نا، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ وہ یزیدی فطرت کے اوپر ہے، وہ یزیدی صفت کے اوپر ہے. بہت آسان مرحلہ ہے. میں مثلا آپ سے یہاں سے کہہ دوں کہ نظام ولایت، مقام معظم رہبری، یا آغا سیستانی، یا فلاں یا فلاں، تو پھر مس انٹرپریٹ کر کے مختلف تقاریر کے ذریعے آپ کے اذہان کو توجہ کسی اور طرف دلائی جائے گی اور کہا جائے کہ جناب امام حسین سے ملا دیا، حضرت حر سے ملا دیا، حضرت مسلم سے ملا دیا. یعنی ہماری ساری توانائیاں اس پہ خرچ ہو رہی ہیں، کس سے ملا دیا، ساری توانائیاں اس پہ لگ رہی ہیں. سیرت پر چلنے کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ ہو، بس یہ بتایا جائے کہ کس سے ملایا جائے کس سے نہ ملایا جائے. بابا کون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہو سکتا ہے؟ خود مقام معظم رہبری یہ فرمانے بندے تنم می لرزے، میرا بدن لرزنے لگتا ہے جب آپ ایسے القاب سے بندے کو یاد کرتے ہیں. ماں کجا آن فداکار امام حسین جون کجا، یہ مقام معظم رہبری کے کلمات ہے. کون ملا رہا ہے؟ یعنی ایک طرف ساری فعالیت، ایک طرف کسی ایک کہنے والے کا. بالکل اسی طرح بعض چیزیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بعض ہمارے غیر شیعہ برادران تشیع کو پر تہمت لگاتے ہیں کہ آپ فضائل کے پڑھتے ہوئے غلوف کر دیتے ہیں، آپ اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ نے ہماری توحید کو پڑھا ہے جو آپ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ ہمارا جواب یہی ہوتا ہے نا. آپ پہلے آ کر ہمارے مکتب میں توحید کا درس لیں. جب آپ ہماری توحید کو سمجھ لیں گے تو سمجھ میں آئے گا ہم ملا رہے یا نہیں ملا رہے. ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں بیان کرتے ہیں الہی کفا بعزنا نکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے ملا رہے ہیں. بالکل بے عینی وہی اعتراضات جو غیر شیعوں پہ لگاتے ہیں نا، وہ بعض دفعہ اس طبقے کی طرف بھی لگائے جاتے ہیں. چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. مثلا آپ سب کو ایک ہی ترازو میں تولیں. درست ہے سارے فقہا، ان کے قدموں کی خاک واقعاً ہمارے لیے متبرک ہے. فقہا جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے صرف کر دیا. آقا انبیاء میں سب برابر نہیں ہیں. آپ جب تقلید کرتے ہیں کہ سب کو برابر سمجھتے ہیں فقہا کو، آپ عالم کی تقلید کرتے ہیں. ایک شخص ڈائریکٹلی مد مقابل آ رہا ہے نظام کے، ادھر سے کہا جائے ہفتہ وحدت، وہاں سے کہا جائے ہفتہ برات، ادھر سے کہا جائے
یوم القدس، وہاں سے کہا جائے یوم الجنت البقیع یا یوم سمرہ. ڈائریکٹلی آپ مد مقابل آ رہے ہیں اور پھر کہ سب برابر ہے. تو یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظریہ برادران اہل تسنن کا ہے. سارے اصحاب برابر ہیں. ہم تشکیک کے قائل ہیں یہاں پر کہ جو وفادار ہیں وہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہی نظریات جو غیر شیعہ افراد شیعوں کے اوپر منطبق کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس جبے کے اوپر دوسرے لوگ آ کر حملہ آور ہوتے ہیں. رہا سوال یہ کہ آپ کیسے تربیت کر سکتی ہیں اپنے بچے کی کربلا کے حوالے سے. تو کربلا کے حوالے سے تربیت کرنے کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو، عزائے امام حسین علیہ السلام کو ترجیح دیجیے. نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہا کہ جب انقلاب آ گیا کہا کہ ہم عزائے امام حسین کی جگہ جلسہ منعقد کرتے ہیں. جلسے کو عزائے امام حسین میں تبدیل کرتے ہیں. عزائے امام حسین سے جتنا زیادہ آپ مربوط ہوں گے امام حسین کی محبت اتنی بڑھے گی. جب امام حسین کی محبت دل میں بڑھے گی تو فرزند امام حسین، وارث امام حسین، منتقم خون امام حسین امام زمان علیہ السلام کی محبت دل میں بڑھے گی. اور جب یہ محبت دل میں بڑھے گی تو خود بخود اس راہ پر بچہ آئے گا. یہ محبت بڑھانے کی ضرورت ہے. ہماری ماؤں نے یہ کام کیا ہے. اسی اسوا کو، اسلاف کے اسوا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم نے مختصراً چند سوالات اٹھائے ہیں. آخری سوال ہم آگا سے لیں گے اور اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آگا جو ہے وہ مصائب کا بیان فرمائے. اور مصائب کے بیان کے اندر ایک حاضرین محفل میں سے ایک کی التماس آئی ہے کہ اگر جہاں قربانیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو ام رباب کی 2 قربانیاں جو کہ کم سن تھی، اگر ان کا تذکرہ بھی ساتھ ہو جائے مصائب کے اندر. جی قربانی مصائب کے اندر اگر بی بی ام رباب کی جو 2 قربانیاں ہیں کربلا میں اور شام میں اس کا تذکرہ ہو جائے مصائب کے دوران. آخری سوال ہم لیں گے اور اس کے بعد اس محفل میں آخر میں مصائب ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ہم مجلس بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ خود کو تبدیل کریں. 2-2.5 مہینے ایک مسلسل کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد خود بخود جسم میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے اور ویسے نہیں رہ پاتے جو ہم نے سوچا ہوتا ہے، یادہ کیا ہوتا ہے، اور اس راہ پہ نہیں چل پاتے. اس کا کوئی نسخہ بتائیے. بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اگر اس راہ پر اسی طریقے سے چل رہا ہو تو آپ کو جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن میں اپنے تئیں نہیں، اپنے تجربے کے تحت نہیں، آپ کو بزرگان کے حوالے سے یہ بات بتاؤں گا جو نسخہ انہوں نے بتایا ہے. خداوند متعال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لیکن 2 مہینے 8 دن ایک فضا بنی ہوئی ہوتی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ حرم زمانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں تو بے جا نہیں ہوگا. یعنی ہماری ہمارا غم، ہماری فکر، ہماری ہر چیز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان دنوں میں ہو رہی ہوتی. اگر یہی کیفیت آپ کو بعد میں بھی رکھنی، ایک فرق کے ساتھ کہ ابھی ہم سوگواری کی فضا میں ہیں. پریکٹس کریے کہ 9 ربیع اول سے آپ کو جو پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ خوشی میں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کیسے یاد رکھا جائے. یہ جو سوگواری کی فضا ہوتی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے معاون ہو جاتی ہیں. مثلاً کیا ہم دیکھ رہے ہیں اطراف میں، ہم جہاں نکل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام نظر آ رہا ہے. کہیں مجلس کے اشتہار کی صورت میں، کہیں کسی عالم کی تقریر کی صورت میں. ٹی وی کھولا تو الحمدللہ دیندار گھرانوں میں وہ چینلز موجود ہیں جس پہ مجالس ہی آتی ہیں. مجالس کی صورت میں باہر نکلے، مجلس کی آواز کان میں پڑ گئی، نوحے کی آواز کان میں پڑ گئی، کسی فرمان امام حسین علیہ السلام کی طرف توجہ ہو گئی. تو ابھی ایک فضا بنی ہوئی ہے. اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم زیادہ محنت کر رہے ہیں. ہم زیادہ محنت نہیں کر رہے. ہم جیسے ربیع الاول میں ہیں نا ویسے ہی ابھی ہیں. اس پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. اس پہ ہمیں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کیا تھی. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں. عام دنوں میں ہم عام طور پر مثلا رشتہ داروں کے جاتے تھوڑا کم چلے جاتے ہیں. اس دفعہ پھر ہم رشتہ داریاں نبھانے کے لیے مجلسوں میں جائیں گے.
یہ تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا فیض ہے کہ مجلس میں جاتے ہیں رشتہ داری نبھانے کے لیے، وہاں کچھ نہ کچھ کان میں پڑ جاتا ہے. اسی معاشرے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں یہ کہ آج گھر کی مجلس ہے، پرسوں خالہ کی مجلس ہے، اس کے بعد چچا کے گھر کی مجلس ہے، پھر کزن کے گھر کی مجلس ہے، پھر سسرال کی مجلس ہے، میکے کی مجلس. امام حسین کہاں گئے؟ ہم بہت زیادہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اس میں، ہم یہاں پر بھی وہی دنیا نبھا رہے ہیں، لیکن تو امام حسین کے ذکر کی برکت ہے کہ اس دنیا کے ذریعے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. بعد میں بھی ہم دنیا نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ سوگ کی فضا سے نکل جاتے ہیں تو وہ قول امام حسین، وہ فرمان امام حسین، وہ نام امام حسین، وہ نوحہ، وہ مرثیہ، وہ خطابت ہمارے کانوں میں نہیں پڑ رہی ہوتی. اس کا نسخہ ایک اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا ہے، اور ایک نسخہ ہمارے بزرگان نے اسی کے تابع ہو کر دیا ہے. وہ دونوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک درود پڑھیے گا مل کے محمد و آل محمد پر. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو نسخہ یہ دیا ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی محفل، کوئی بھی نشست، کوئی بھی تقریب بغیر ذکر محمد و آل محمد کے نہ ہو. روایت ہے باقاعدہ ہمارے پاس، دو لوگ بیٹھے ہیں، ذکر محمد و آل محمد اگر نہ ہو تو ملائکہ نفرین کرتے ہیں اس نشست پہ. اس کو اپنی زندگی میں رائج کریں، کم سے کم ایک صلوات کی حد تک شروع کریں ابتدا میں، اس پریکٹس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. دو دوست بیٹھے ہیں، کالج کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں کر سکتے وہاں پہ مفصل کوئی بات، ایک صلوات کے ذریعے اپنی نشست کا آغاز کریں، اٹھتے ہوئے ایک صلوات پڑھ لیں. اس سے ابتدا تا انتہا آپ کی محفل بھی پاکیزہ رہے گی، شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی، اور آپ اور میں متوجہ رہیں گے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف. یہ دیا ہے نسخہ اہل بیت اطہار علیہ السلام. اسی نسخے کے تابع ہو کر جو بزرگان نے میری اور آپ کی تربیت کے لیے وسیلہ فراہم کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو امام حسین علیہ السلام کی کسی ایک زیارت کو منتخب کر لیں. زیارت عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، زیارت وارثہ نہیں پڑھ سکتے، مفاتی میں اور زیارات ہیں ان کو پڑھ لیں. طبیب زیارت نہیں پڑھ سکتے، پیر کے دن کی جو امام حسین علیہ السلام کی مختصر زیارت ہے. یعنی آپ کسی نہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام سے مربوط رہیں جتنی آپ توجہ کر سکتے ہیں. مثلا یہ پانی پیتے ہوئے مجھے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا، شب جمعہ آئے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا. عید الفطر ہو، عید قربان ہو، عید غدیر ہو، نیمہ شعبان ہو، مختلف مناسبتوں سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، ختم نہیں کرنا زیارت کو. ایسا نہ ہو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہوں ذہن میرا کہیں اور ہو. مختصر پڑھیں، مختصر ترین زیارت جو معصوم نے بیان کی ہے کیا کی ہے؟ بالا خانے پر چھت پہ جائیں، دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، روزے کی طرف رخ کریں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب امام حسین کی یاد آ جائے مختصر ترین ذکر صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، لیکن توجہ کے ساتھ. اس کی معنویت ہے، اثرات باقی رہیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اجرا کریں. بزرگان نے ایک تو زیارت کی تاکید کی، دوسری ہمیں نماز کے افعال کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. نماز میں آپ جب سجدگاہ رکھتے ہیں، گھڑی رکی ہوئی ہے ہمارے سامنے والی، ہم متوجہ نہیں تھے. نماز میں آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدگاہ پر سر رکھتے ہیں، خاک پر سر رکھتے ہیں، فقہی مسئلہ ہے وہ. کون سی خاک سب سے افضل ہے؟ خاک شفا. نماز میں آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے بیان کرنا تحصیل حاصل ہے لیکن تبرکاً بیان کر رہا ہوں. نماز میں چند جگہوں پر نگاہ رکھنا آپ کے لیے مستحب ہے، اس کے علاوہ نگاہ کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. جگہ آپ سنتے ہوں گے کہ مثلا نماز میں آپ قبلے سے رخ نہ پھیریں مگر ادھر ادھر دیکھتے رہیں تو یہ کراہت ہے، نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. لیکن مستحب کیا ہے؟ قنوت میں آپ کے ہاتھوں پر نگاہ ہو، تشہد میں آپ کے دامن پر نگاہ ہو، رکوع میں آپ کے پیروں کے درمیان نگاہ ہو، سجدوں میں آپ کی ناک کے اس بینی کی طرف نگاہ ہو. اسی طریقے سے قیام میں آپ کی نگاہ سجدگاہ پر ہو. عجیب ربط ہے، مجھے ایسا لگتا ہے بعض چیزیں سمبولک ہیں. قیام میں آپ کی نگاہ سجدگاہ پر ہو. سجدگاہ کس کی افضل ہے؟ خاک شفا. یعنی آپ کو اپنے اس 2 رکعت کے قیام میں حسین ابن علی کا قیام بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر وہ قیام نہ ہوتا تو آپ کا یہ قیام بھی نہ ہوتا. تو اس طریقے کے بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں
جاری کر کے ہم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر سکتے ہیں، اس معنویت کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک طریقہ بتایا بزرگان نے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے، نماز کے درمیان تو یہ کلام نہیں کر سکتے کیونکہ کلام نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ نماز شروع ہونے سے پہلے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر، ان دونوں معصومین کے اوپر سلام بھیجا جائے تو نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخر میں ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ صاحب بلا فصل ہے سید الشہداء کی خوشنودی کے لیے پھر ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر۔ مصائب کا امر ہے، اور بہرحال مصائب مجلس کا وہ فیض ہے کہ جو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر میں اور آپ متوجہ ہوں اس جانب کہ ذکر کس کا کرنے بیٹھے ہیں اور کس امام کی یاد میں آئیں اور کس کے تصدق میں آئیں، مہدوی معاشرے کی تشکیل کے لیے ہمیں خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الا یا اہل العالم، جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام یہ کہہ کے اعلان کریں گے ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے جد کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نسبت اپنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر رہے ہیں، اس نسبت کا بڑا احترام ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو پیاس کی روایات ہمارے پاس آئی ہیں نا، کہ جو کہا کہ بار بار پیاس کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کیا جائے کہ جب پانی پیو تو سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرو، یا وہ کلمات کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام حسین علیہ السلام کے وہ اشعار جو جناب سکینہ نے نقل کیے ہیں، کہا کہ جب میں اپنے بابا کے لاشے کے پاس گئی تو میرے بابا کے بے سر لاشے سے صدا آ رہی تھی، شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاسکرونی او سمیتم بغریب او شہید فندبونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ایسا پانی پینا جو تمہاری طبیعت کو گوارا محسوس ہو، اچھا محسوس ہو، میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی شہید کا ذکر سننا، جب کسی غریب الوطن کا ذکر سننا تو میری غربت پر آنسو بہانا۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کو اس انداز سے کلام کیا اور یاد کیا امام حسین علیہ السلام نے۔ میری بہن نے کہا تھا نا کہ ان دو بچوں کے مصائب پڑھے جائیں، یہ مرحلہ بہت سخت ہے امام حسین کے لیے، ایک پیاس کا اور ایک جو دوسرا مرحلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے ان شعر جو امام حسین سے منسوب کیے گئے اس میں فرمایا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے کاش کہ تم، وہی لیتا والی تمنا، اے کاش کہ تم روز عاشور ہوتے اور تم سب کے سب دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا، فابوا یرحمونی، اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ عموماً اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے فابوا یرحمونی کا، کہ اشقیاء نے مجھے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا، امام نے کہا کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا مگر اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ششماہی کو لے کر میدان کارزار میں جب آئے، امام حسین نے بچے کو اپنی آغوش میں بلند کیا، کہا جاتا ہے امام حسین نے بچے کے لیے سوال آپ کیا اور کہا کہ تمہاری مجھ سے جنگ ہے، تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے جھگڑنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، اس بچے نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، یہ بچہ پیاس سے بے حال ہے، کوئی تم میں سے آئے اور اس کو پانی پلا دے۔ جانتے ہیں اشقیاء میں سے کسی لعین نے کیا کہا کہ خبردار جو حسین ابن علی کو پانی دیا یہ بچے کے بہانے خود اپنے آپ کو سہرا۔ خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لائے کہ بچہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہو، اس کے پاس پانی نہ ہو۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے اختیار سے استفادہ نہیں کیا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے اختیار سے استفادہ کرتے تو ارادہ حسین ابن علی کافی تھا فرات کو خیموں تک پہنچانے کے لیے۔ امام حسین نے کیونکہ کربلا کو الگو بنایا ہے، نمونہ عمل بنایا ہے، اس لیے امام حسین ایک عام چہرے کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے ہیں۔
تاکہ ہر ایک شخص دیکھ لے حسین نے کیا قربانی دی ہے۔ بچے کو آغوش میں بلند کیا، جب بچے کو آغوش میں بلند کیا ہے تو وہاں سے عمر سعد ملعون نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ وہاں سے حرملہ نے تیر چلایا، سنسناتا ہوا تیر آیا، حرملہ نے کیا کہا تھا؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ یعنی حرملہ کا شاید یہ جو عبارت ہے اس کے ذریعے لگ رہا ہے حرملہ کا نشانہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، لیکن اس بچے نے امام کو بچا لیا، اپنا گلا آگے کر دیا اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس شہادت سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ کربلا میں چند ایک ہر شہید کے لاشے پر امام حسین نے گریہ کیا ہے، چند ایک مقامات ایسے ہیں کہ جس پر امام حسین علیہ السلام نے شدید بکا کیا۔ ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لاشے کی طرف دیکھا، تیر سے شعبہ سے بچے کا گلا چھد چکا تھا۔ چھدنے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ورنہ بچے کا گلا نہر اس انداز سے ہوا تھا کہ ایک کان سے دوسرے کان تک بچے کا گلا کٹ چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، خون کو آسمان کی طرف بلند کیا، بچے کا لاشا لے کر امام حسین علیہ السلام خیمے میں گئے۔ اپنی آبا سے بچے کو چھپایا ہوا تھا، ایک چھوٹی بچی خیمے میں تھی، آگے بڑھی، ابا کے دامن کو تھاما، ابا کے دامن کو تھام کر بچی نے کہا بابا بھیا کو سیراب کرا لائے۔ مختلف موضوعات میں جملات لکھیں، بابا بچے بھیا کو سیراب کرا لائے۔ اب جو ابا کا دامن ہٹایا، بچے کا چھلا ہوا گلا نظر آیا۔ اب ایک ماں کی حسرت کو محسوس کیجئے۔ جناب ام رمام آگے بڑھی، آگے بڑھ کر بچے کے گلے کو دیکھا اور گلے کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، امام وقت پر قربان ہوا ہے نا ام رباب کا بچہ۔ ام رباب نے بے قراری کا اظہار نہیں کیا، فقط اصغر کے گلے کو دیکھا، اس زخم کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، یا بنیا ام مثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ موضوعات امام حسین میں کہ امام حسین بچے کے لاشے کو پشت خیمہ پر لے کر آئے، ذوالفقار کی مدد سے، اپنی تلوار کی مدد سے ننھی سی لہر تیار کی، اصغر کو اس پہ لٹایا۔ کربلا کی خاک بہت گرم تھی، پائنتی کی جانب سے اصغر پر مٹی ڈالنا شروع کی۔ اب اصغر کا نازنی چہرہ تھا اور کربلا کی گرم خاک تھی، امام حسین علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا۔ چہرے پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے شیعوں کو یاد کیا امام حسین علیہ السلام نے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم روز عاشور ہوتے اور ایک باپ کی یہ مظلومیت دیکھتے۔ کیف استسقی لطفلی فآبوا یرحمونی، یہ کہہ کر لحد کو بند کیا۔ مقتل لکھتا ہے امام حسین نے اس موقع پر شدید گریہ کیا، فبکا بکان شدیدہ، حسین ابن علی نے شدید سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعت الحسین، اللہم اکتمنا مع زبار الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین، اللہم ادخلنا الجنة من باب الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں آپ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ کچھ مائیں نمائش شورنگی پر اپنے پیاروں کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پیاروں کو بے جرم و بے خطا اسیر کر لیا گیا ہے، کچھ نہیں پتہ زندہ ہیں زندہ نہیں ہیں، کیا کیفیت ہے کیا کیفیت نہیں ہے۔ وہ مائیں بڑی بے حال ہیں، میں چند سالوں سے ان کی تصاویر جب قم میں ہوتا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں دعا نکلتی ہے، یہاں پر بھی کوشش ہے یہ پیغام دے دیا جائے۔
واقعی ہماری دعا کے اس وقت نیاز مند ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے، پروردگار یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اور یعقوب کی آنکھوں کی روشنی پلٹانے والے، علی اکبر کو حسین ابن علی سے ملانے والے رب، تجھے واسطہ سید الشہداء کی مظلومیت کا ہماری ان ماؤں کے دل کو قرار عطا فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، ان کی آنکھوں کو ان کے بچوں کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے گھر کے سربراہ کے دیدار سے ٹھنڈا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آخر میں اس دعا کے لیے اور ظہور امام زمان میں تعجیل کے لیے علماء علام مراجع اعظام عزاداران سید الشہداء بالاخص عزادار حسینی ولی فقیہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی و عزادار حسینی مرجع ذیشان آیت اللہ سیستانی کی حفاظت کے لیے مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو سوالات آپ میں سے شرکاء کے رہ گئے ہیں، ہمارے والنٹیئرز تک اگر آپ اپنے نمبرز پہنچا دیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک ان سوالات کی جوابات آگے سے پوچھ کر پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ایک اعلان سماعت فرمائیں، بورڈ آف اسلامی اسٹڈیز کے حوالے سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، استقبالیہ پر بروشرز موجود ہیں، آپ لوگ جاتے ہوئے بروشرز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اب ملتمس ہوں برادر زین رتنانی سے کہ وہ آئیں اور نوحہ پیش کریں۔ نوحے کے بعد پروگرام کا انشاءاللہ باقاعدہ اختتام ہوگا اور اس کے بعد باہر تبرک کا اہتمام۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے عظمت امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس سب مل کے کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے رکھنا ذرا خیال میرے تشنہ دام کا، یہ وہ ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ مادر یہ بین کرتی تھی دل میں ہے یہ کسک، صغرا تمہاری گود سے آغوش قبر تک، اصغر کو موت نے کہیں رکنے نہیں دیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ
ہے جس کو کبھی گھر نہیں. گلیوں میں شہر کوفہ کی بازار شام میں شیریں کے گھر کبھی کبھی دربار عام میں. مرنے کے بعد بھی علی اصغر سفر میں تھا. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. آنے لگا وطن جو غریبوں کا کارواں مڑ مڑ کے کہتی جاتی تھی ایک خالی گود ماں. رکھیو سنبھال کر اسے اے عرض نینوا. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے. یہ وہ ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. بر محمد و آل محمد صلوات. دعائے سلام تھی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم